اس کے بعد جب زمین پر آ گئے ہیں شب معراج سے ہونے کے بعد، تو جب بھی حجر اسود کے پاس پہنچے ہیں تو وہاں کی یاد آ گئی ہے، وہاں تو میں نے ہاتھوں کو چوما تھا، یہاں تو صرف پتھر ہے، وہاں تو ہاتھوں کو ہاتھ لگایا تھا، وہاں تو ماتھا چوما تھا، سینے سے سینہ لگایا تھا، بغل گیر ہوئے تھے، معانقہ کیا تھا، یاد آ جاتی ہے اس کی، اشک باری شروع ہو جاتی ہے وہاں۔ پوچھو پہلی نشانی کیا ہے وہاں پر؟ بیت المعمور کی پہلی نشانی انسانی صورت میں حجر اسود ہے۔ یہاں کا جو مسجد الحرام ہے وہاں تو پتھر کا حجر اسود ہے نا، بیت المعمور اصل کعبہ ہے، اس کے اندر حجر اسود بھی اصل ہی ہے نا۔ اب ذرا تصور کریں کہ حجر اسود انسانی صورت میں بیت المعمور میں ہے، وہ آپ طواف کر رہے ہیں تو حجر اسود جو انسانی صورت میں ہے اس کا بوسہ کیسے لیتے ہوں گے؟ انسانی صورت میں حجر اسود ہے، اب جو انسانی صورت میں حجر اسود ہے بیت المعمور میں، اس کا طواف ہو رہا ہے، انسانی صورت میں حجر اسود ہے۔ اب آپ کہیں گے یہ کہاں لکھا ہے؟ بھئی مولا علی نے فرمایا، مولا علی نے فرمایا کہ یوم ازل میں حجر اسود انسانی صورت میں تھا، جو بھی اقرار لیا گیا تھا روحوں سے، اس نے جنت پسند کی تھی، اس نے دنیا پسند کی تھی، اس نے اللہ پسند کیا تھا، ان تمام کے اقرار کو جو حجر اسود انسانی صورت میں تھا اس نے اپنے اندر سما لیا۔ اب ذرا آپ تصور کریں، ویژولائز کریں کہ یہاں تو پتھر ہے، شرطہ بھی کھڑا ہوا ہے، آپ کو جو ہے وہ، خیر اب تم جانے نہیں دیتے، اب تو انہوں نے باؤنڈری بنا دی ہیں، اب تو بائی پاس بنا دیا، باہر سے ہی جو ہے نا وہ حج ہو گیا، اب تو میرے خیال قریب نہیں جانے دیتے۔ تو پہلے تھا یہ معاملہ کہ انسان حجر یعنی خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہے تو جہاں حجر اسود پر پہنچے گا تو وہاں پر وہ یعنی بوسہ لے گا اور پھر آگے بڑھے گا۔ قانوناً تو ہر چکر پر بوسہ لینا ہے، لیکن چونکہ لوگوں کی تعداد بڑھ گئی تو کہا چلو ایک دفعہ ہی لے لو 7 چکروں میں، لیکن قانوناً جو روحانی قانون ہے اس کے مطابق ہر چکر کے اوپر لینا ہے۔ تو یہاں آدمی جھکتا ہے، بوسہ لیتا ہے اور نکل جاتا ہے، لیکن یہی حجر اسود اگر انسانی صورت میں ہو تو پھر بوسے کا کیا طریقہ کار ہوگا؟ اچھا چھوڑو بیت المعمور کو، یہاں پر دیکھو، اگر خانہ کعبہ میں حجر اسود انسانی صورت میں ہوتا تو آپ بوسے کے اوپر یعنی اکتفا کر لیتے، آپ تو جپیاں مارنا شروع کر دیتے۔ اگر انسانی صورت میں حجر اسود بیٹھا ہوتا، اگر انسانی صورت میں حجر اسود وہاں ہوتا تو پھر کیا کرتے آپ؟ کم سے کم کیا کرتے؟ باعث ہیبت و جلال قدم بوسی کر لیتے۔ تو اب جب وہاں تشریف لے گئے ہیں تو وہاں پر ایک نشانی یہ دیکھی ہے، بوسہ کیا ہے، اس کے بعد جب زمین پر آ گئے ہیں شب معراج سے ہونے کے بعد، تو جب بھی حجر اسود کے پاس پہنچے ہیں تو وہاں کی یاد آ گئی ہے، وہاں تو میں نے ہاتھوں کو چوما تھا، یہاں تو صرف پتھر ہے، وہاں تو ہاتھوں کو ہاتھ لگایا تھا، وہاں تو ماتھا چوما تھا، سینے سے سینہ لگایا تھا، بغل گیر ہوئے تھے، معانقہ کیا تھا، یاد آ جاتی ہے اس کی، اشک باری شروع ہو جاتی ہے وہاں۔ تو جبروتی تفسیر میں اس سے مراد بیت المعمور ہے، بارکنا حولہ، اس کو گھیرا ہوا ہے،
ہماری برکت نے. وہ برکت کیا ہے؟ جس نے گھیرا ہوا ہے وہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کی باطنی مخلوقات ہیں. وہ عکس اول ہے، گھیرا ہوا ہے. TV, bringing light, love, and peace in your life.